السلام علیکم ویورز۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں، تو پھر یہ اداسی کیسی ہے؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پہ یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ تو بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی ہی اسی لیے جاتی ہیں کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہیں دعا، جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہیں تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ یقین کا امتحان تب ہوتا ہے جب ہمارے تڑپنے کے اور بہت ساری دعائیں کرنے کے باوجود بھی جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، یا جس سے ہم دور جانا چاہتے ہیں اس سے دور نہیں جا پاتے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے تبھی شکر ادا کیا جائے۔ توکل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے، اور جب کہیں سے بھی دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تب بھی اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ کبھی نہ کبھی تو اسے ضرور قبول کرے گا۔ توکل تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ جس میں تمہاری رضا نہ ہو اس میں بھی راضی رہا جائے۔ توکل تو یہ ہے کہ ساری دنیا جب نہ کہہ دے تب بھی اس کے کن پہ یقین رکھا جائے۔ یقین کریں، پریشانیاں آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، بہت کٹھن لمحات آتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی لمحے بس مایوس نہیں ہونا، صبر اور شکر سے وقت گزارنا ہے۔ یہ زندگی بہت پیاری ہے، یقین کریں، بہت ہی زیادہ پیاری۔ ہمت کرنی ہے،
یہ زندگی ہے، کبھی کبھی تنگ ہو جاتی ہے، مگر آپ نے آسانی کا انتظار کرنا ہے۔ اور ہاں، یہ مشورہ نہیں، التجا ہے۔ کبھی کسی انسان کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی ہے۔ اگر ماضی میں کچھ برا ہوا ہو، تب بھی آپ نے اس بربادی، اس انسان کو ذہن پہ سوار نہیں کرنا۔ کسی کو سر پہ سوار کر کے غلامی کی زندگی نہیں جینی، نہ ہی آپ اس کے غلام ہوتے ہیں، نہ ہی تنہائی اختیار کر کے ڈپریشن کی زندگی گزارنی ہے۔ بس آگے بڑھ جانا ہے۔ یقین کریں، یہ زندگی بہت پیاری ہو جائے گی۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے۔ وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے۔ تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے۔ تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہونی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پہ کن کی طلب لایا ہے۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا ہے۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے۔ پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو۔ اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری ہر چاہ پر۔ تبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہے۔ تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس؟ جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے، یاد رکھو اس کے الرحمن اور القادر ہونے پر۔ نصیب میں رد و بدل کرنا اس کو خوب آتا ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا۔ اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں تقدیر بدل دے گا۔ پریشان مت ہو، ناممکن تمہارے لیے ہے، وہ تو ممکن کے وسیلے بنا دے گا۔ کیا پتہ اگلی ہی دعا پر وہ آپ کے مقدر میں وہ چیز لکھ دے جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے
تو وہ تمہارے لیے بدتر کو بہترین بنا دے گا۔ آپ نے وہ کرنا ہے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے، یعنی دعا اور صبر، اپنے مایوس نہیں ہونا، پھر وہ بھی آپ کے لیے معجزے کر دے گا۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں، اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی کیوں نہ دشوار ہو۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مصائب آتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ان کے حل بھی آتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے، ایک جائے تو دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لیتی ہے۔ یہ ہمارے نقطہ نگاہ پر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں جس نے بار بار تعلیم کیا ہے کہ مجھ پر یقین رکھو، توکل رکھو، مجھے پکارو، مجھ سے ہی طلب کرو۔ یقین رکھیں ایسے رب پر جو خود یاد دہانی کرواتا ہے، جو صرف آپ کی بھلائی چاہتا ہے۔